قرآن کریم اللہ رب العزت کا انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس آخری پیغام کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ پہلی بات ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ ہر کلام تاثیر رکھتا ہے۔ کسی کا کلام آپ کو خوش کر دیتا ہے، کسی کا کلام سنے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کلام آپ کو غصہ دلاتا ہے اور کوئی کلام آپ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ کلام تاثیر رکھتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا کلام تاثیر رکھتا ہے تو اے بندہ خدا ذرا دل سے سوچ کہ تیرے گرد و پیش بسنے والی مخلوق کا کلام اثر رکھتا ہے۔ کبھی تجھے خوش کرتا ہے، کبھی پریشان کرتا ہے، کبھی تجھے غصہ دلاتا ہے، کبھی پرسکون کرتا ہے۔ تو جو خالق کائنات کا کلام ہے وہ کتنی تاثیر رکھتا ہوگا، بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ اس کلام میں تاثیر اور برکت تب حاصل ہوگی جب اس کی اصل روح کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، سیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس کی تعظیم اور ادب کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، اور فقط پڑھا نہ جائے بلکہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے اپنی آواز کی بہترین حالت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یعنی قرآن فقط پڑھا نہ جائے، فقط اس کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ تیرے بس میں جو خوبصورت ترین تیری آواز ہے تو اس آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر۔ اور اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن خوش الحانی کے ساتھ نہیں کرتا، اسے حسن صوت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اپنی آواز کی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو مزین نہیں کرتا، تو میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب غور فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 7527 نمبر حدیث اور مسلم شریف میں 792 نمبر حدیث، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من لم یتغنی بالقرآن۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ محمدی اور مصطفی نہیں ہے، اس کا حضور سے تعلق نہیں ہے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے میں اس کے اندر اپنی آواز کا حسن شامل نہیں کرتا۔ اب اندازہ فرمائیں، ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے پڑھنا نہیں آتا وہ تو پڑھنا سیکھے نا، اور جسے پڑھنا آتا ہے وہ اسے اپنی آواز کا حسن دینے کی سعادت حاصل کرے۔ پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنی بالقرآن، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں تغنی نہیں کرتا،
غنا اس کے اندر شامل نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنی آواز کو بہترین انداز میں پیش کرنا، یعنی ہر آدمی اپنی آواز کو خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر لے کے جائے۔ جب وہ خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر ہو تو اس خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک مشکات المصابیح کے اندر تشریح کرتے ہوئے، آپ کا شرح موجود ہے الشیعۃ اللمعات، اس کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک کی شرح کی۔ حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور 1337 نمبر حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، یہ قرآن نازل ہوا ہے حزن کے ساتھ۔ حزن غم، دکھ، سوز، یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ میری اور آپ کی آقا فرما رہے ہیں قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، پس جب تم قرآن کی قراءت کرو تو رویا کرو۔ قرآن یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کہ جس کے ساتھ تمہیں ٹوٹ کر محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ مالک جو تیرا خالق ہے، جس نے کائنات کو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے سجایا اور پھر تیرے پروٹوکول کے لیے کئی رشتے پیدا کیے، ماں باپ اور ننہال ددہال کی صورت میں، کہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے وہ تیرے لیے تیرے انتظار میں تھے، اور جب تو دنیا میں آیا تو اس جہان کو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے سجایا ہوا تھا۔ تو وہ مالک ہے تیرا، وہ جب کلام کرے تو اس کے کلام میں تیرے اندر اتنی محبت ہو کہ محبوب کا کلام سنتے تو دکھی ہو جائے، تجھے محبوب یاد آ جائے، تجھے اللہ سونا یاد آ جائے، تیرے دل میں مالک کی محبت کا سمندر ٹھاٹھی مارنے لگ جائے۔ میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، غم کے ساتھ اترا ہے، جب اس کی قراءت کرو تو رویا کرو۔ اور اگر دیکھو تمہیں رونا نہیں آ رہا تو حضور فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو فَتَبَاكَوْا، تو پھر رونے والے بن جاؤ، رونے کی کوشش کرو یا رونے والی شکل بناؤ، رونے والی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔ کر کیا رہے ہو؟ مالک کا، اپنے محبوب کا کلام پڑھ رہے ہو۔ ماں کو اس کے بیٹے کا خط سنایا تھا، بزرگ جانتے ہیں، جب خط آتا، خط آنے میں مہینہ لگتا اور 2-4-6 مہینوں کے بعد بیرون ملک سے بچوں کے خط آیا کرتے، پھر گاؤں میں وہ بندہ تلاش کیا جاتا کہ جو وہ خط پڑھ کے سنائے، پھر اس کے پاس اس کو تلاش کیا جاتا، جب وہ اویلیبل ہوتا ماں لے کے جاتی اور کہتی میرے بچے کا خط پڑھ کے سنا۔ ابھی وہ بندہ خط پڑھنا شروع کرتا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، وہ کہتی 3 سال ہو گئے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا، میرا سلام۔ اب وہ السلام علیکم کہتا، وہ اپنی آواز میں اس کے بیٹے کے دل کی آواز سناتا تو ماں سن کے رویا کرتی۔ ماں سے پوچھا جائے تجھے تیرے بیٹے کی آواز تو نہیں آ رہی، روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے آواز نہیں آ رہی، پیغام تو میرے بیٹے کا آیا ہے۔ ارے تجھے بیٹے کی یاد میں رونا تو یاد ہے، تجھے بیٹے کی محبت میں رونا آتا ہے، تجھے والدین کی محبت میں رونا آتا ہے،
بیوی بچوں کی محبت میں رونا آتا ہے، تیرا مال لٹ جائے تو تجھے رونا آتا ہے، ارے تجھے کوئی بہت بڑی خوشی ملے تو خوشی کے ملنے پر تجھے رونا آتا ہے، دنیا کی خوشی بھی تمہیں رلاتی ہے، دنیا کا غم بھی تجھے رلاتا ہے، اگر نہیں رلاتا تو محبوب کا پیغام تمہیں نہیں رلاتا۔ میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں قرآن تو اترا ہی غم کے ساتھ ہے، جب اس کی قرات کرو تو رویا کرو، رونا نصیب نہ ہو تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے والے بن جاؤ، رونے والی شکل بناؤ، رونے والی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا اور قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھو، خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، قرآن کو اپنی آواز کی بہترین حالت میں پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کا حسن شامل نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مصطفی ہے ہی نہیں، وہ محمدی ہے ہی نہیں، کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اپنی آواز کی بہترین حالت میں قرآن تلاوت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، حضور ملے تو قرآن ملا، مصطفیٰ پاک ملے تو رب رحمان ملا، حضور تشریف فرما ہوئے تو ہمیں جینا آیا، حضور تشریف فرما ہوئے تو انسانیت کو وقار ملا، انسانیت کو جینے کا سلیقہ ملا، حضور کے بغیر تو ہم کچھ نہ تھے اور مصطفیٰ پاک کے بعد ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو سب سے بڑی نسبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، اور مصطفیٰ پاک فرمائے کہ یہ میرا نہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پڑھتا ہے ایک بندہ لیکن اسے آواز کے ساتھ مزین نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں وہ میرا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے وہ اس کا نبی جب قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اس آواز کو کان لگا کے سنتا ہے کہ جب اس کا نبی قرآن کی یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کان سے تو پاک ہے مگر اس کی مراد یہ ہوگی کہ جیسے تو بندہ کان لگا کے سنتا ہے مطلب پوری توجہ سے سنتا ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ ایک خاص یعنی اس کے پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے کان لگا کے سنتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت براء بن عازب آپ فرماتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث پاک آتی ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سورۃ التین کی تلاوت کرتے سنا۔ حضور پاک تلاوت فرما رہے تھے، اللہ کے محبوب خوب قرآن پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں سرکار کو سورہ تین کی تلاوت کرتے میں نے سنا، تو کہتے ہیں میں نے آج تک اتنی خوبصورت آواز میں کسی کو قرآن پڑھتے نہیں سنا جتنی حسین آواز میں اللہ کے محبوب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سب سے خوبصورت تلاوت وہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کو پسند یہ تھا کہ کوئی سرکار خود بھی پیاری آواز میں قرات کرتے اور چاہتے کہ کوئی انہیں خوبصورت آواز میں قرآن سنائے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود تو قرآن سنا مجھے، کہتے ہیں سرکار قرآن تو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یعنی قرآن آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملا،
ہم آپ کو کیسے قرآن سنائیں؟ آپ اتنی حسین آواز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی مجھے سنائے۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سورۃ النساء کی، اور دیر تک میں اس کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر میں نے تلاوت کرتے کرتے سرکار کی طرف دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت سورۃ النساء کی قراءت کی سماعت فرماتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ حضور قرآن سنتے ہوئے رو رہے تھے۔ کہتے ہیں پھر جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا۔ ابو موسیٰ اشعری بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار گزرے، سرکار نے گزرتے ہوئے ان کی آواز کو سنا تو بہت اچھا لگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میں نے تلاوت روکی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے داؤدی آواز عطا فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں تو داؤدی آواز اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ سرکار کیسے؟ فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں سرکار اگر مجھے علم ہوتا نا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا، میں قرآن اور اچھے طریقے سے اس کی قراءت کرتا ہے، اچھی آواز میں آپ کو قرآن سنانے کی سعادت حاصل کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گشت مشہور ہے، آپ کو علم ہے، آپ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، اور آتا ہے تاریخ میں کہ جب آپ رات کو گشت کرتے ہوئے کسی کے گھر کے قریب سے گزرتے اور اس گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تو عمر فاروق اس گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے اور اس قرآن کریم کی آواز کو سنتے رہتے۔ بندہ سنتا ہے کہ بندہ اپنے ذوق سے رات کو تلاوت کر رہا ہے، جب اپنے ذوق سے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جب قرآن پڑھو تو اسے ذوق کے ساتھ پڑھو، قرآن پڑھو تو خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، قرآن پڑھو تو اسے اس طرح مزین کر کے خوبصورتی کے ساتھ اس کو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی تمہارا قرآن سن رہا ہے۔ قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالی تمہارے قرآن کو سن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اسے مزین کر کے پڑھو، اور مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے دو خوبصورتیاں دی جائیں۔ دو، پہلی خوبصورتی اپنی آواز کی خوبصورتی۔ جو بندے کے پاس اچھی آواز ہے، جتنا اپنی آواز میں وہ مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، جتنا اس میں خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے، جتنا اپنی آواز میں درد پیدا کر سکتا ہے، خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے، جتنا اس میں سوز پیدا کر سکتا ہے، جتنا اس میں درد پیدا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے ایک، اور دوسرا جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو قرآن کریم پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر پھر پڑھے۔ قرآن کی قراءت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے سر لگا کے پڑھنا یہ جائز نہیں، بلکہ تو پابند ہے اس لیے کہ جو کلام ہے وہ تیرے مالک کا کلام ہے، تو پابند ہے اسے اسی لب و لہجے کے اندر پڑھنے کا کہ جس لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کنز العمال میں حدیث پاک آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن بِأَعْرَابٍ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، جس نے قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھا، یعنی اس کو عربی لب و لہجے کے اندر پڑھا، اس کو عربی سٹائل میں پڑھا جیسے اہل عرب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، جس نے ان کے لہجے میں قرآن پڑھا، میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھے لیکن عربی لب و لہجے کے اندر پڑھے، تو قرآن کو حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرنے کا حضور حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ پابند کر رہے ہیں کہ جو اپنی آواز کی خوبصورتی کے بغیر قرآن کو پڑھتا ہے اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔
تو اسے حسن صوت دیا جائے، یعنی ایسی خوبصورتی دی جائے کہ اس کے اندر سوز پیدا ہو جائے، اس کے اندر رکت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری اس کے اندر پہلو اس کا یہ ہے کہ اسے تجوید و قراءت کے اصولوں کے ساتھ پڑھا جائے، عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے قرآن کو ایسی سر کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ جس سر کے ساتھ پڑھتے ہوئے بندہ، جس کو کہتے ہیں نا میوزیکل جو ٹرمز ہیں سورے، ان سروں میں پڑھ جائے اور اس کا جو عربی لب و لہجہ ہے وہ خراب ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر عربی لب و لہجہ خراب ہوگا تو اس کے معنی میں فرق آئے گا، اور جب اس کے معنی میں فرق آئے گا تو پھر قرآن کریم پڑھنا کی بجائے کہ وہ تجھے رب کا قرب دے، تجھے ثواب ملے، قرآن تیرے اوپر لعنت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اور کتنے پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ پاک بھی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھے تو اس کا قرآن میں بھی سنوں۔ تو پڑھنے والے میں فرق ہے۔ جس قرآن کو ہم نے پڑھنا تھا اور حسن صوت دینا تھا، اپنے آواز کی خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر اس کو پڑھنا تھا، ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہمیں وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم پڑھنے میں دو قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں، حکم کیا ہے؟ جو قرآن پڑھو تو اسے حسن صوت کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز کے ساتھ، تغنی کرو، مطلب اس میں غنا لاؤ، سر ڈالو، آواز کی خوبصورتی ڈالو، اس میں سوز و گداز ڈالو، رکت قلبی ڈالو، حضوری قلب اس میں پیدا کرو، سوز و گداز لاؤ، لیکن تجوید و قرات کے اصولوں سے باہر نہ جاؤ۔ یہ حکم دیا اور ساتھ پابند کیا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو اس میں دو قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ آپ نے دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس غلطی کو کہتے ہیں لحن۔ لحن قرآن کریم کی قراءت میں جو غلطی کی جاتی ہے اس کو لحن کہتے ہیں، اور اس کے دو درجے ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، بڑی غلطی، چھوٹی غلطی۔ جو قرآن کریم پڑھنے میں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس لحن جلی، بڑی غلطی کرنے کا حکم یہ ہے کہ بڑی غلطی کرنا وہ حرام ہے۔ شریعت کا سب سے جو بڑا گناہ ہے نا اسے حرام کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ وہ حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی غلطی کرنا کہ جو لحن جلی ہو وہ حرام ہے، تو وہ غلطی کب ہوگی؟ 4 صورتوں میں ہوگی۔ لحن جلی قرآن کریم پڑھنے میں بڑی غلطی 4 صورتوں میں ہوگی۔ پہلی اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ہم بدل دیتے ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں پڑھنا کیا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے الحمد للہ، الحمد، یہ پڑھنا چاہیے، اور ہم پڑھتے ہیں الحمد ہا سے، الحمد للہ۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں الحمد اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں عام پڑھنے والے جب کو کہتا ہے الحمد للہ، ہے نکالتا ہے 2 آنکھ والی، سب سے نیچے والے حلق سے ہے نکالتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام موتیں اور تمام تاریکیاں، العیاذ باللہ۔ غور کریں، ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو الحمد نہیں پڑھتا اور کہتا ہے الحمد العیاذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے ساری تاریکیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ لحن جلی ہے۔ جیسے کو کہتا ہے ایک لفظ ہے قلب ولکن لیطمئن
قلبی، قلبی قاف دو نقطے والا، قلبی میرا دل، اس قلب کو کوئی کرے قلب، کیا کشک والا قلب، تو وہ کتا ہوگا۔ جہاں قرآن دل فرما رہا ہے، پڑھنے والا کتا پڑھے اور یہ سمجھے کہ اس کے دل پہ کوئی نور اترے گا، تو وہ کیسے اترے گا؟ یہ لحن جلی ہے۔ جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیا جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، احد اگر ہا کے ساتھ پڑھے احدن، اس کا مطلب ہے ایک، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر کوئی سے پڑھے احد تو اس کا مطلب ہے بزدل، الیاذ باللہ۔ اب اس کا مطلب میں نہیں بیان کر سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ اگر کوئی احد کر دے تو ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، 3، 5، 7 ہزار روپے انگلش کمپیوٹر سیکھنے پر ماہانہ دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں اجمی تھا، اسے کہا نہیں جائے گا تو انگریز نہیں تھا، تو انگلش تو پڑھ چکا ہے، تجھے انگلش بولنی تو آتی ہے، تجھے عربی بولنی نہیں آتی، تو یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا؟ تو پہلا لحن جلی یہ ہے، بڑی غلطی یہ ہے، حرام یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ اور دوسری غلطی ہے کہ کسی ساکن حرف کو متحرک کر دیا جائے اور حرکت والے حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ جیسے لفظ ہے جعلنا، اور ہم اس کو پڑھے جعلنا، جب تیزی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اذا جعلنا، اس جعلنا، جعلنا، زیر زبر اٹھا اٹھا کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جہاں اللہ پاک نے ساکن کیا کسی حرف کو، وہاں آپ نے زبر زیر پیش دے دی، یا زبر زیر پیش تھی اور آپ نے ساکن کر دیا، تو یہ لحن جلی کبیرہ گناہ ہو گیا اور آپ دوزخ کے حقدار بن گئے، قرآن پڑھ کے گناہگار ہو گئے۔ تیسری غلطی کہ حرف کو کم کرنا یا بڑھا دینا، یعنی لفظ کیا ہے؟ فی السماوات، فی السماوات، ہم پڑھتے ہیں فی السماوات، فی السماوات، سما وا، میم واو پر کھڑا زبر ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں فی السماوات۔ تو یہاں ہم نے اس کو کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر دیا، تو یہ بھی لحن جلی ہو گیا اور اس پر بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ قرآن لعنت ڈالتا ہے ایسے بندے پر۔ یہ لحن جلی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حرکت میں غلطی کرنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم غیر الانعمت، کسی نے پڑھ دیا انعمتو، آرام ہو گیا، حرکت بدل دی، کبیرہ گناہ ہو گیا۔ یہ بڑی غلطیاں ہیں جس کے 4 انداز ہیں۔ اس طریقے سے جو بندہ پڑھے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھنا چاہیے، لفظ فاتحہ نہیں ہوتا، فاتحہ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ایک ایک لفظ کو غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم کیا کرنا ہے۔ فاتحہ اگر کہیں گے تو ہا کی بجائے ہا پڑھا جائے گا، اس کا لفظ کا معنی مضموم ہو جائے گا۔ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ گفتگو جو ہماری چل رہی تھی، یہ چل رہی تھی فلیس منا۔ میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 مقامات پر فرمایا، 10 مقامات پر حضور نے فرمایا کہ فلاں ہم میں سے ہے ہی نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ 2 جمعے میں نے اس پر پڑھائے۔ پھر حضور پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر اسلحہ تانا، پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ تھا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو شخص قرآن کو پڑھے اور اسے اپنی آواز کی خوبصورتی نہ دے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔
جو قرآن پڑھے اور آواز کی خوبصورتی اسے نہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. خوبصورتی کب دیں گے ہم؟ جب اس کو اپنی آواز کی جو معراج ہے خوبصورتی کی وہ ایڈ کریں، سوز گداز والی، پھر اس میں تجوید و قرات ایڈ کریں، جو اس کے قواعد ہیں وہ پڑھنے شروع کریں، پھر اس میں جو سر ہیں ہمارے گانے والے وہ ایڈ نہ کریں. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم سیکھیں گے. کب سیکھیں گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، باوضو مسجد میں بیٹھے ہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں صبح 10 بجے لے سے 11 بجے تک منہاج القرآن مسجد کے اندر ہم 1 گھنٹہ کی کلاس لگاتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں اسی طرح جس طرح پڑھنے کا رب رسول نے حکم دیا ہے. 1 گھنٹہ کی کلاس آپ تشریف لائیں. کب آئیں گے؟ کون کہے گا؟ ہم خود گھروں کے سربراہ ہیں. ہم دنیا کا ہر کام جب کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بندے بندے سے مشورہ نہیں کرتے. اور جب اپنی آخرت کو سنوارنے کی باری آئے گی تو کسی سے مشورے کی کیا ضرورت؟ حضور پاک کی بارگاہ سے حکم آ گیا، مشورہ نہیں آیا. قرآن پڑھنا ہے، درست پڑھنا ہے اور اسے آواز کی خوبصورتی دینی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی کوشش کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو منہاج القرآن مسجد آپ کے لیے حاضر ہے. ہر روز صبح 10 بجے سے 11 بجے تک تشریف لائیں اور قرآن کریم کو درست پڑھنا سیکھیں. یہ ہمارے فرائض میں سے ایک فرض ہے. پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کے لیے ہم ہر مہینے ایک محفل سجاتے ہیں، پڑھانے کے لیے ہر روز 1 گھنٹے کی محفل سجاتے ہیں، سمجھنے کے لیے مہینے بعد ایک محفل ہوتی ہے اور وہ کل ہوگی مغرب تا عشاء، درس عرفان القرآن، اور اس کے اندر قرآن ہی کا درس ہوتا ہے. ہمارے عام رواج ہے نا کہ پہلی بندہ سور لگا کے کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر سارا قرآن درس ہو جاتا ہے، تقریر ختم ہو جاتی ہے اور بندہ اس آیت کی طرف نہیں آتا، سجے کھبے واقعات سنا سنا کے کہیں کا کہیں سے نکل جاتا ہے. مگر ہم جو درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شاگرد تشریف لاتے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، 45 50 55 منٹ. کل انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک درس قرآن ہے اور وہ درس قرآن ہی ہے، کوئی سور سواد سجے کھبے پٹے سیدھے واقعات نہیں. تو آئیں قرآن کو پڑھنے کے لیے ہر روز صبح 10 سے 11 بجے تک منہاج القرآن مسجد آئیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر مہینے ہمارا درس عرفان القرآن ہوتا ہے. کل ہفتہ ہے، کل انشاءاللہ تعالی مغرب تا عشاء اسی مسجد میں محفل ہے. آپ سب احباب کو دعوت ہے. کیا آپ قبول فرماتے ہیں دعوت؟ پیارے آقا نے فرمایا کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر دعوت کھانے کی ہو، اور یہ دعوت کھانے کی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا جب باغات میں سے گزرو تو کھا لیا کرو. گل سوادی ہے. سرکار نے فرمایا سرکار صحابہ سرکار وہ کیڑے باغاں دی گل پہ کر دیو؟ حضور پاک نے فرمایا علم کے حلقے، جتھے بیٹھیاں کو علم دی گل پہ، علم کے حلقے یہ باغات ہیں، ذکر کے حلقے باغات ہیں. جب گزرو تو کھا لیا کرو، یعنی علم کے حلقوں میں بیٹھو تو کچھ علم حاصل کر لیا کرو. تو آپ کو دعوت ہے، آپ کل مغرب کے بعد یہاں تشریف لائیں. عشاء اپنی ٹائم پہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد وآل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.